جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا نیکی سیگمنٹ، کل سے ہم بتا رہے تھے کہ کچھ شیئر کرنا ہے آپ سے، کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ دل کی باتیں اکثر بیشتر کرتے رہتے ہیں. کوشش یہ رہتی ہے کہ جو ہے، جیسا ہے، جتنا ہے، سب آپ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ رکھیں. اس بات سے قطع نظر کہ یہ سچ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں کیسا لگے گا. جو سچ ہے بس وہ سچ ہے، وہ کڑوا ہے، وہ تلخ ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ جیسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ایسا ہی سچ کل سے ہم بول رہے ہیں کہ میرا ہاتھ کل اٹھا تھا ایک شخص کے اوپر، اور ظاہر ہے اس کے اندر بجائے اس کے کہ اس کو چوٹ لگتی شاید وہ مجھے چوٹ لگ گئی، اور چوٹ ہاتھ پر بھی نہیں، دل پر لگی، دماغ پر، ساری روح ہل کر رہ گئی ہے. میں، میری ٹیم، ہمارے تمام مینجمنٹ کے لوگ سب بہت اداس ہیں، بہت پریشان ہیں، بہت دکھی ہیں، بہت دل گرفتہ ہیں، بہت تکلیف میں ہیں کہ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. کیا ہوا ہے میں جانتا ہوں، اس سیٹ پہ وسیم بادامی صاحب جانتے ہیں، اور ہمارے گجرانوالہ کے بیورو چیف جناب طارق منیر بٹ صاحب جانتے ہیں. ہمارے مہمان اس بارے میں بالکل لا علم ہیں، ہم میں حوصلہ بھی نہیں ہے کہ ہم بس ان سے اب ہم بعد ہی میں بات کریں گے. پہلے آپ کو اس ساری داستان سے متعلق ایک پیکج دکھاتے ہیں، وہ پیکج آپ دیکھیے. اس کے بعد ہمیں کیا کہنا ہے میں نے کچھ نہیں سوچا. میں نے وسیم صاحب سے بھی سیگمنٹ کے آغاز میں کہا ہمیں کیا سوال کرنا ہے میں نے کچھ نہیں سوچا، ہمیں آپ سے کیا بات کرنی ہے میں نے کچھ نہیں سوچا. یہ میں جانتا ہوں اور میرا پروردگار جانتا ہے. اس کے بعد جو اللہ کو منظور ہوگا، جو آپ لوگ کہیں گے، جو آپ لوگوں کی رہنمائی ہوگی، اس کے مطابق اس ڈگر پر ہم چل پڑیں گے. آج کا سچ آج کے نیکی سیگمنٹ میں اقرار الحسن دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہوگا وہ میں پاکستان کے عوام پر چھوڑتا ہوں. افضل صاحب نے اپنی بہن کے لیے نا 1 لاکھ ڈالوں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر. پچھلے چند روز میں نیکی سیگمنٹ میں آنے والے مہمانوں کے لیے گجرانوالہ سے علی صاحب نے مختلف اعلانات کیے. ان کا سب سے پہلا اعلان آزاد کشمیر سے آنے والے اس نوجوان کے لیے تھا جو ایک دماغی مرض میں مبتلا ہو کر بالکل مفلوج ہو گیا تھا. اپنے جوان بیٹے کی زندگی کی امید لیے اس کی بوڑھی ماں ہماری مہمان تھی. گجرانوالہ سے علی صاحب نے کال کر کے ایسی بات کہی کہ ہم سب خوشی سے نہال ہو گئے. جتنا بھی ان کا علاج ہوگا، وہ چاہے 1 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا ہو یا اس سے زائد کا ہو، اور جتنا بھی ان کا علاج ہوگا میں کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اپنے بچوں کے رزق اور تعلیم کے لیے لاہور میں چائے کا کھوکھا چلانے والی بہن کے لیے بھی ان صاحب نے فون کر کے مکمل امداد کا اعلان کیا. ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے 8 کی یا 10 کی، 12 کی یا 15 کی، وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. اپنی بیوہ ماں کے علاج کے لیے فیکٹری میں ملازمت کرنے والی لڑکی جس سے اس کی تنخواہ چھیننے کے لیے ڈاکوؤں نے اسے گولی مار دی، اس کے علاج اور گھر کا وعدہ بھی گجرانوالہ کے علی صاحب نے کر دیا. جو میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں جی جی ان کا اگر کوئی 10 لاکھ روپے میں گھر بن جائے. بہت صحیح. راولپنڈی میں اپنی ماں کے کینسر کے علاج کے لیے سبزی کا ٹھیلا چلاتے ہوئے 2 یتیم بھائیوں اور اپنے یتیم بچوں کے لیے تپتی دوپہروں میں اینکیں بیچنے والی بوڑھی ماں کی بھی کفالت کی مکمل ذمہ داری اس انسان نے اٹھانے کا اعلان کیا. دونوں فیملیز کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں اپنے ذمہ میں لیتا ہوں. لاہور سے زندگی کی آس لے کر آنے والی طالبہ سہرش، جسے بیرون ملک علاج کے لیے 80 لاکھ روپے درکار تھے، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ جینے کی امنگ اور موت کا خوف دونوں جھلک رہے تھے. چند منٹس میں سہرش کے لیے 35 لاکھ کا انتظام ہو گیا. اگلی کال گجرانوالہ کے علی صاحب کی تھی. باقی کے 45 لاکھ ادا کرنے کا وعدہ انہوں نے کیا، اور وہ بھی سہرش کو اپنی بہن بناتے ہوئے. سر جتنا بھی رہ گیا وہ میرے ذمہ. میری اس دنیا میں بہن کوئی نہیں ہے، وہ میری سگی بہن ہے. بات یہ تھی کہ جیسے ہی علی صاحب کسی کی مکمل ذمہ داری لیتے، عطیہ کرنے والے باقی لوگ مطمئن ہو جاتے کہ اب ہمیں کال کرنے یا عطیہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب علی صاحب کی وعدہ کی ہوئی رقم اچھی خاصی ہو گئی تھی. وہ ہر روز خود آنے یا کسی ذریعے سے پیسے بھجوانے کا کہتے، اور کسی نہ کسی وجہ سے ایسا نہ ہو پاتا.
اب ہمارا نیکی سیگمنٹ میں چلنے والا دماغ سریان کی ٹیم کی طرح چلنا شروع ہوا. ہم نے کیسے تحقیق کی, کیسے سراغ لگایا, کس طرح ان صاحب کو پاتال سے کھوج کر نکالا, یہ ہم سریام ہی کے کسی پروگرام میں بتائیں گے, کیونکہ یہاں وقت مختصر ہے لیکن دل تھام کر سنیے گا. اپنی بہن کے لیے نا ان سب لوگوں کی امید بندھانے والا یہ شخص, اتنے دکھی دلوں کو آس دلانے والا یہ انسان محض ایک دھوکہ نکلا, صرف ایک فراڈ ثابت ہوا. چند ہزار روپے تنخواہ پانے والا یہ درندہ اپنے تئیں صرف ایک مذاق کر رہا تھا. ARY کے گجرانوالہ کے بیورو چیف اور متعلقہ پولیس جیسے ہی اس شخص تک پہنچی, ہم بھی اگلی فلائٹ سے لاہور اور وہاں سے گجرانوالہ پہنچے. اس شخص کے چہرے پر اب بھی ندامت, شرمندگی یا افسوس کے کوئی آثار نہیں تھے. آپ ہیں, کیا کیا تم نے, پتا ہے کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ کیا سر؟ انسانیت کے نام پہ, اسلام کے نام پہ, لوگوں کے اعتبار کے نام پہ لوگوں کا مان توڑا ہے تم نے اپنے شغل کی وجہ سے. وہ لاہور والی بچی کو 45 لاکھ نہیں ملیں گے تو مر جائے گی, ایسا ہی ہے نا. وہ جو آزاد کشمیر والا بندہ تھا جس لیے تم نے بڑے کانفیڈنس سے کہا جی 1 لاکھ لگے 1 کروڑ لگے وہ میں دوں گا. وہ کل اینک والی آنٹی جو بیچاری کہہ رہی تھی روتے ہوئے کہ جس جگہ میں گرمی میں بیٹھ کے چشمے بیچتی ہوں وہاں آپ سانس نہیں لے سکتے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے, اس کا کیا ہو؟ اس لڑکی کو بہن کہا تھا نا لاہور والی, اور اس کو میں اپنی سگی بہن کہتے ہوئے 45 لاکھ روپے دیتا ہوں. جی میں نہیں دے سکتا سر. کوئی ویسے مر جائے نا, مر جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پہلے آپ اس کو یہ آس دلائیں کہ نہیں تم زندہ ہو جاؤ گے, اسے امید ہو جائے کہ میں بچ جاؤں گا, اب آ گیا میرا مسیحا, پھر اس کی آس ٹوٹے تو بہت تکلیف سے مرتا ہے وہ. زندگی میں چند مواقع میں سے یہ ایک موقع تھا جب میں اپنے ہاتھ کو اٹھنے سے نہیں روک سکا. آپ بھی ذرا دیکھیے کہ اس نے کن لوگوں کو خوشحالی اور زندگی کی آس دلا کر ان کی امیدوں کا قتل کیا ہے. اس نے کن لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے, اس نے کیسے بے بس اور بے سہارا لوگوں کا تماشا بنایا ہے. دیکھیے, پھر اس کے بعد ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں. میں آخری امید لے کے یہاں پہ آئی ہوں. بارش میں بیٹھتے, گرمی میں بیٹھتے, اللہ گواہ وہ دیوار اتنا گرم ہے بیٹا میرے کہ میں دل میرا جانتے. اب کس طرح بیٹھتے ہیں میرے بچے. مشکل نہیں ہوتی آپ کو دن میں اسکول اور رات میں شام میں پھر سبزی وغیرہ بیچنا؟ مشکل تو ہوتی ہے پر کرنا ہے نا, ماما بیمار ہے. تکلیف بس یہ ہوتی ہے لیٹ نہیں بنا سکتے, دل بھر جائے گا. ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہوا رمضان کے مقدس مہینے میں لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے. تم نے قتل کر دیا ان کو اپنی طرف سے. سر میں کچھ نہیں جانتا. تو جناب یہ صاحب ایک مذاق کر رہے تھے. ان کے نزدیک یہ کوئی تماشا تھا, کوئی کھیل تھا, ان کے پیچھے کوئی تھا, کوئی ایجنڈا تھا. یہ پولیس تفتیش کر رہی ہے, اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو ہم ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن ان کے خیال میں یہاں آنے والے لوگ, ان کے آنسو, ان کی تکلیف, ان کا درد, یہ سب کچھ ایک مذاق تھا, ایک شغل تھا. فون کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, اناؤنس کرتے تھے, اور بدقسمتی سے جب یہ اناؤنس کر دیتے تھے تو اس کے بعد پھر کسی اور کے اناؤنس کرنے کا امکان بھی نہیں رہتا تھا. لوگ خوش ہو جاتے تھے گھر کے اندر بیٹھے, جنہوں نے سوچا ہوتا تھا کہ چلیں اب ان لوگوں کا کام ہو گیا ہے, ہمیں عطیہ کرنے کی یا کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایسا شخص جو عطیہ کرے, نیت سے کرے, اس کے پاس پیسے بھی ہوں, پھر کسی وجہ سے وہ نہ دے سکے. ہزاروں وجوہات ہوتی ہیں, بھول جائے, مصروف ہو جائے, وہ سمجھے کہیں اور اس نے زیادہ بہتر طور پہ خرچ کر سکتا ہے, وہاں وہ خرچ کر دے. کوئی بھی اور وجہ ہو, پیسے نہ ارینج کر پائے, لیکن نیت سے اعلان کرے. یہ وہ شخص تھا جو فون کرتا ہی مذاق کرنے کے لیے تھا. یہ وہ شخص تھا جو دیتا ہی دھوکہ تھا, جو فراڈ تھا. بس اس کو مزہ آ رہا تھا, ہم سب کو بیوقوف بنا رہا تھا وہ اپنے تئیں, اپنے طور پہ. پتہ نہیں وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کائنات کو چلانے والا خالق, مالک, وہ ذات اس کو نہیں دیکھ رہی ہے. یہ لوگ جن کے لیے اس نے اعلانات کیے تھے, جن لوگوں کے لیے ہم کچھ کر سکتے تھے, یہ وہ جو ایک بہن میری یہاں موجود تھی جن کے ہاتھ پہ زخم آیا تھا,
ہم ذاتی طور پہ اپنی جیب سے ان کا علاج کروا سکتے تھے. ان کے آپریشن کے لیے جو چاہیے تھا میں جانتا ہوں, پروردگار جانتا ہے, میں اور میری ٹیم ہم نے ان کا وہ علاج کروا دیا. لیکن یہ وہ زندگیاں ہیں جنہیں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم خود بچا سکیں, میں ذاتی طور پہ کچھ کر سکوں. ان کو دوبارہ زحمت اس لیے دی ہے, ان کو کچھ نہیں بتایا, ان کے علم میں کچھ نہیں ہے. اب ان پہ کیا گزر رہی ہے, یہ کیا سوچ رہے ہیں, ہم انہیں سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں. اندازاً ہم نے کیا تخمینہ لگایا کہ انہوں نے کتنے پیسوں کا پلیج کیا تھا؟ 45 لاکھ 30 لاکھ یہ وہ ہیں جو لائف سیونگ کے لیے چاہیے, زندگی بچانے کے لیے چاہیے. ٹوٹل اماؤنٹ جو پلیج کی تھی انہوں نے وہ 1,46 لاکھ روپے تھی. لیکن اس میں وہ اماؤنٹ, میں نے جس طرح کہا کہ بچی کا آپریشن ہم کروا سکتے تھے, میں کروا سکتا تھا, ہم نے وہ پہلے ہی کروا دیا تھا ان کی اناؤنسمنٹ کہ وہ آئیں گے پیسے تو ٹھیک ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. کسی کے گھر کا وعدہ تھا, چلیے کوئی اور انتظام کر دیا جائے گا, ہم مہینے کا کرایہ دیتے رہیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. یہاں وہ لوگ موجود ہیں جن کی زندگی بچانی ہے, جن کی لائف بچانے کا معاملہ ہے. تو ہم وہ 1,46 لاکھ کو بھول جاتے ہیں, ہم 45 لاکھ اور ہم 30 لاکھ کی بات کرتے ہیں, تقریباً 75 لاکھ روپے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے لائف سیونگ کے لیے وہ 90 لاکھ کا ایک اماؤنٹ بنتا ہے. ہم آج یہاں بیٹھیں, ہمیں کل یہاں بیٹھنا پڑے, ہمیں پرسوں ان کو مدعو کرنا پڑے, سوشل میڈیا پہ جانا پڑے, مجھے کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگنی پڑے, ہم نے ان لوگوں کی زندگیاں بچانی ہیں. جو آس ایک بار بندھی تھی اب اس کو ٹوٹنے نہیں دینا, ایک ایسے انسان کی وجہ سے, ایک ایسے بدبخت کی وجہ سے کہ جس کو یہ سب کچھ مذاق لگ رہا تھا. ہم نے پچھلے سال جتنے لوگوں کی زندگی میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی لا سکے آپ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں کو یہاں لا کے بٹھایا. اب بھی بہت آسان تھا کہ ہم اس شخص کو بھول جاتے جو ہم نے اس کے ساتھ کیا. اس وقت تو پولیس کی کسٹڈی میں ہے. یہ لوگ بیچارے ہمیں فون کرتے رہتے, ہم کہتے جی آج کل, اور کرتے کرتے آپ کے سامنے اپنا بھرم برقرار رکھتے کہ جی ہم بہت بڑے مسیحا ہیں, ہم نے سب کچھ ٹھیک کر دیا. سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا, ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر پائے, ہم سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں. بہت اچھے اچھے لوگ موجود ہیں, ملینز روپے کیش دے دیتے ہیں بغیر کچھ پوچھے, بغیر کسی رسید کے. وہ ان کی محبت ہے, ان کا اعتبار ہے, ان کا اعتماد ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ٹھیس نہ پہنچے. میری ایک ماں آ کے کاغذوں پہ ایک گھر میرے نام لگا گئی, میں نے معافیاں مانگ کے پیروں پہ پڑھ کے ان سے کہا کہ بھائی یہ ذمہ داری میں نہیں لے سکتا, کہ بیٹا اس کو بیچو اور جس کو تم چاہتے ہو اس پر خرچ کر دو. میں نے بہت دست بستہ ان سے معذرت کی کہ آپ اپنے طور پہ اناؤنس کیجیے گا جس کو بھی جو کرنا ہوگا. لوگ اتنا اعتبار بھی کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو میری اب آپ لوگوں سے درخواست ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کی زندگیاں بچائی جانی چاہیے تو پلیز کال کیجئے, پلیز ڈونیٹ کیجئے, ابھی کیجئے. ہم بعد میں رات گئے تک کیلکولیٹ کریں گے. کل اگر ہمیں آنا پڑا ہم دوبارہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, دوبارہ سے یہ کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے. پرسوں حاضر ہونا پڑا ہم پھر دوبارہ سے بیٹھیں گے, لیکن تب تک آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. اب یہ مسئلہ استعمال کرنا ہے کہ اب صرف نیکی کے جذبے کے تحت نہیں, اب مقابلے کے, برائی کا مقابلہ کرنا ہے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بدبختی سے, اپنی کمینگی سی حرکت کی ہے تو ہم اس کو اپنی اچھائی سے مقابلہ کریں گے, اور ہم اس کو اس انداز سے منہ توڑ جواب دیں گے کہ اگر تم نے یہ کیا ہے تو یہ قوم اتنی زندہ ہے, اتنی زندہ دل ہے کہ یہ اب بھی جو ہے وہ اچھائی سے ہر برائی کا مقابلہ کر سکتی ہے. اس طرح بھی مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کا آغاز ہو گیا ہے. ابھی مجھے ایک کال, ابھی مجھے بتایا گیا انہوں نے کہ, مجھے نام بتا دیجیے گا, سوری میں بھول گیا ہوں, کہ آصف صاحب تھے, انہوں نے جب سحرش آئی تھی انہوں نے 50,000 روپے کا اعلان کیا تھا. یہ پیکج دیکھا انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا میری اتنی بساط ہے, میں نے پہلے 50,000 کہے تھے, آج آپ میری طرف سے ₹1,00,000 لے لیجیے. تو ہم اس طریقے سے اس بدبخت کا اور ایسے تمام لوگوں کا اس انداز سے جواب دیں گے اور اس طریقے سے مقابلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. اور کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ 500 روپے دے سکتے ہیں, آپ 5 روپے دے سکتے ہیں. میں, میری ٹیم, ہم میں سے جتنی بساط ہے, پروردگار دو عالم جانتا ہے کہ ہم, یہ بتانے کی ٹیم نہیں ہے, میں اپنی ٹیم کی بات بتاتا ہوں کہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. خدا گواہ کہ ان کی آدھی تنخواہیں اس چکر میں گزر جاتی ہیں کہ جو لوگ یہاں آتے ہیں کبھی ان کا راشن نہیں ہوتا, کبھی کسی کو علاج کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے. میری اپنی ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں کہ پروردگار نے ایسے لوگ مجھے کام کرنے کے لیے دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرا اپنا حوصلہ بھی بڑھتا ہے. تو ہم جو کر سکتے ہوں گے ہم کریں گے. آپ 5 روپے دے سکتے ہیں, 500 روپے بہن بھائی سمجھ کے, اور جس طرح وسیم نے کہا کہ یہ سمجھتے ہوئے, یہ جانتے ہوئے کہ اب ہمیں یہ کرنا ہے, اب ہمیں یہ کر کے دکھانا ہے. اور انشاءاللہ ہم پھر اگلے برس آپ کو ان دونوں مہمانوں سے ملوائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم جیتے ہیں, اچھے پاکستانی جیتے ہیں. برے پاکستانیوں کی ہے وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر, جو بدنام کرتے ہیں پاکستان کو, ان کا سر شرم سے جھکایا ہے, پاکستانی بن کر دکھایا ہے. وہ پاکستانی جو الحمدللہ دل میں اسلام کا جذبہ رکھتے ہیں, حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں, انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں. اور اس برس انشاءاللہ العزیز ہم نے اس مقصد کو پورا کرنا ہے. ہم نے تب تک آگے نہیں بڑھنا, ہم نے آپ کے سامنے مسیحا نہیں بننا کہ ہم بہت اچھا کریں. ہم سے نہیں ہو پا رہا تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. ماں سے بات کرتے ہیں ذرا. عجیب کچھ شرمندگی سی بھی ہو رہی ہے ان سے, اور کچھ
مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا پہلے ہو رہی تھی لیکن اب ٹھیک ہے. میں تو ان سے ملا بھی نہیں ہوں جب یہ آئے ہیں, تو یہ دونوں گواہ, ورنہ ہم بہت. السلام علیکم. کیا کہیں گے اس انسان کے لیے؟ آپ بڑی دعائیں دیتے ہیں, جھولیاں اٹھا کے, بہت خوش ہم نے آپ کو بھیجا تھا کہ اللہ نے بڑا. میں اب بھی اس کو دعائیں دیتی ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے, اس طرح لوگوں کی زندگی سے نہ کھیلے, اللہ اس کو نیکی کے راستے میں لگائے. آمین. میں بد نصیب ماں ہوں, اگر میرا اس نے نہیں کچھ کیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کو اللہ ہدایت دے کہ کسی اور کی زندگی نہ تباہ کرے. آپ کو آس بند گئی تھی, میں نے آپ کو اس شخص کے آپ کے سامنے ہے, آپ خود ہی سوچیں کہ وہ ماں کیا کہہ سکتی ہے, بے بسی کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتی. ایک وہ آدمی اور ایک یہ ماں ہے جو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس دن بھی اس کو دعا دی تھی, آج بھی دعا ہی کروں گی اس کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. میری ایک بہن یہ بھی ایک چہرہ ہے پاکستان میں. میری ایک بہن ہے نازیہ, اسلام آباد سے فون آیا ان کا. انہوں نے کہا کہ آپ جتنے پیسے اکٹھے کر لیں آپ کر لیں, نہیں ہو سکے تو ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, طلباء اور طالبات ہیں, آپ کے لیے بھیک مانگیں گے سڑکوں کے اوپر. تو یہ بھی پاکستانی ہے. واہ, اللہ آپ کو جزا دے اس کی. واہ. میں نے اس شخص کے سامنے, جب میں اس کے پاس موجود تھے, انہیں فون کیا ماں جی کو. آپ کو نہیں بتایا تھا, آپ کو یاد ہے نا رات 12 بجے تقریباً ہم نے آپ کو کال کی تھی, تو وہ فون کی ریکارڈنگ بھی ہے, لاؤڈر پہ لگا کے میں نے اس کو سنوایا. میں نے کہا سنو ذرا کہ تم نے کن لوگوں کی آس اور امید بندھائی تھی اور کن کو دھوکہ دیا تم نے. تو انہوں نے بتایا کہ میں پہلے بہت روتی تھی, میری آنکھیں خراب ہو گئیں, اب جب سے اس اللہ کے بندے نے اناؤنس کیا ہے اس کی وجہ سے اب میں نے رونا چھوڑ دیا, میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہی بات تھی. یہی کر اب بات ہی جاری رکھیے, لیکن میں سے بتاتا جاؤں ساتھ میں کہ پاکستانیوں نے, اچھے پاکستانیوں نے بھی جواب دینا شروع کر دیا ہے. وہ 75 لاکھ میں سے 1 لاکھ پہلے بتایا گیا, پھر طاہر بھائی ہمارے ڈونر ہیں, آسٹریلیا سے ہمیں کالز کرتے رہتے ہیں, انہوں نے 1.5 لاکھ کا حصہ ڈالا ہے. یہ 75 لاکھ کا ٹارگیٹ ہم انشاءاللہ سب کی توقعات سے پہلے پورا کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک بڑی اچھی امید کے ساتھ. اور یہ میرے بھائی اس دن, ان میں ہم نے جینے کی امنگ دیکھی تھی, یہ بولنا چاہ رہے تھے, یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. اور یقین کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے دل کے بہت قریب, ہم چاہتے ہیں سب لوگ مل کے اپنی ٹیم کے ساتھ, مینجمنٹ کے لوگوں کے ساتھ, کہ ہم کوشش کریں. زیادہ آپ ذرا دلچسپی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرے بھائی بھی, ان کے بارے میں بھی, سہرش کے بارے میں بھی جب ہم نے بات کی تو لوگوں نے بہت پازیٹیو, انیشیلی بہت جلدی 30 لاکھ روپے میرے خیال 2 سے 3 منٹ میں ہو گئے تھے, لیکن اس بدبخت انسان نے اناؤنس کیا کہ جی باقی ساری اماؤنٹ, تو ظاہر ہے لوگوں نے اپنا ہاتھ روک لیا. لیکن ان کو ان کی طرف جانے سے پہلے میں ہماری ایک اور ڈونر ہیں جن کا میں ایک دفعہ نام نہیں لیا تھا, بہت ناراض ہوئی تھی, ان کا بھی ایک تو اعتماد کا بہت شکریہ. ڈائریکٹ میرے پرسنل اکاؤنٹ میں, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نہیں پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں, آپ اس اکاؤنٹ میں دے دیں. وہ پرسنل اکاؤنٹ میں ملین روپیز میں نے ٹرانسفر کر دیتی ہیں, پھر مجھے کہتی ہیں آپ اس کو اتنے دیجیے, اس کو اتنے دے دیجیے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا ماہ رمضان کے پہلے دن کہ روزانہ کا آپ کا جو کیس آئے گا اس کے لیے 50,000 روپیز میں دوں گی. آج انہوں نے یہ کیس دیکھا ہے, ابھی انہوں نے کال کی ہے ٹیم ممبر کو, مجھے کہاں نے بتایا گیا, انہوں نے کہا روزانہ میں 50,000 روپے آپ دیتے ہیں میری طرف سے, آج آپ اس 75 لاکھ میں میری طرف سے 5 لاکھ روپے میری طرف سے ڈال دیجیے آپ. یہ ہے جواب پاکستانیوں کا. السلام علیکم. ابھی بھی رو رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ہمیں اس بات کا تو رونا ہی نہیں ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ وسیلہ بنا دے گا, پروردگار بہت وسیلے بنانے والا ہے. اور آپ جانتی ہیں نا ہم نے بہت بہن بھائیوں کی طرح وقت گزارا ہے جب آپ یہاں پچھلی بار آئی تھیں, اور ہمیں صرف دکھ اس بات کا ہے کہ یہ نگیٹیوٹی, اس کو کھوجنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے ہم سب نے مل کے. آپ بھی اس میں ساتھ دیں گی ہمارا, ٹھیک ہے نا, ہمت کے ساتھ, ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ. ہمیں تو سکون مل جائے گا, ان کو کیسے ملے گا پتہ نہیں کیسے وہ سکون سے رہتے ہیں وہ لوگ. وہ مطمئن تھا جب میں ملا اس سے تو بہت ڈٹائی کے ساتھ, میرے پاس تو کچھ نہیں, میں تو مذاق کر رہا تھا, میں تو ایک شغل کر رہا تھا کہ یار یہ اور کیوں کیا کچھ نہیں, بس میں ایسے اسے مزہ آ رہا تھا, پتہ نہیں کچھ وجہ نہیں ہے, واللہ عالم کیا ایجنڈا ہے یا کچھ ایسا ہوا کہ ٹرانسمیشن کے بعد میں ایسے جا رہا ہوتا تھا تو آپ کے پروڈیوسر آتے تھے, وسیم بھائی وہ آپ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں, بٹ 10 منٹ مجھ سے بات, وسیم بھائی اور ہم اس میں لالچ اتنے میں, پیسے بھی دینا چاہتا ہوں, میں اتنے پیسے دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے جی. ہم اچھے ظاہر اچھے سے بات سب سے کرتے ہیں, لیکن اس سے اور زیادہ وقت بھی دیتے تھے کہ یار چلیں اس کی وجہ سے اللہ میں افطار کروں گا آپ کے ساتھ, سیلفیاں بنوانی میں حاضر جی, آپ نے ہمارا اتنا کام کیا, ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. کچھ کہیں گی اس سے ایک انسان. میں پھر کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں دے پاتے, نیت سے اناؤنس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم چڑھ دوڑیں گے ہر شخص کے پیچھے اور کہیں گے اس سے جا کے, نہیں دے پاتے, بھول گئے, مصروف ہو گئے, وہ جذبہ جس کے تحت انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ کم ہو گیا,
لیکن اس وقت جس وقت اناؤنس کیا تھا اس وقت وہ فراڈ نہیں کر رہے تھے, اس وقت وہ مذاق نہیں کر رہے, وہ قابل احترام ہے ہمارے لیے. لیکن جب آپ فون کر اس نیت سے رہے ہیں کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, میں مذاق کر رہا ہوں, میں تو تماشا ہے میرے نزدیک, میرا تو شغل ہے, آپ یہ سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ ایک انسان مارا جائے گا. آپ نے جب اناؤنس کر کے یہ کہہ دیا کہ باقی پیسے میں دیتا ہوں, تو کوئی اور بھی ڈونیٹ نہیں, قتل کر رہے ہیں آپ اس انسان کو, آپ اس کی جان لے رہے ہیں. ہم نے تو دوبارہ سے یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھ دیا, بصورت دیگر کوئی شاید اور ہوتا تو یہ سوچتا کہ یار عجیب سی بات ہے, لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے یار, بڑی بےزتی ہوگی. ہاں یہ بےزتی والی بات ہے یار, عجیب سا لگ رہا ہے. چلو ہم ایک نئی فیملی کو بٹھاتے ہیں, ان کے لیے کچھ مانگتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں. ان کا کون پوچھے گا اگلے سال کون پوچھے گا آپ سے؟ کس کو یاد ہوگا 30-35 فیملیز آتی ہیں, کس نے پوچھنا ہے کہ سیرش کون تھی یا وہ ان صاحب کے لیے آپ نے کیا کیا. لیکن جب بہن کا ہے تو آپ بہن ہیں. 1 منٹ سے بات کرنے سے پہلے بس کراچی, کویت اور لاہور سے 3 کالز ہیں 50-50 ہزار روپے کی, یہ ہو گئے 1.5 لاکھ روپے. ابھی مجھے اس ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ کے دوران ہی مجھے ایک اشارہ ہوا ہے, آفس سے ہمارے انٹرنلی ہو گئے ہیں 1 لاکھ روپے ان کے لیے, تو یہ 2.5 لاکھ روپے مزید ہو گئے. راولپنڈی سے ایک کال ہے اور ان کی جانب سے نام بتائیے گا, مجھے نام بتائیے گا. راولپنڈی سے ہیں ریحان صاحب, ان کی طرف سے 5 لاکھ روپے کا اعلان ہے جی, 5 لاکھ روپے. اور یہ یقیناً ہم جانتے ہیں یہ 1% آدمی تھا. اب یہ سارے جتنی کالز آ رہی ہیں ہمیں بہت اطمینان ہے, بہت سکون ہے. پروردگار نے چاہا تو ہم کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے, اپڈیٹ دیں گے کہ یہ اتنے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اتنے رہ گئے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور کراچی سے مبین صاحب اور نوید اختر صاحب نے بھی 50-50 ہزار روپے کا کہا ہے, تو یہ 1 لاکھ روپے اور ہو گئے ماشاء اللہ. تو آپ جب یہاں سے گئی تھیں, آپ جب یہاں سے گئی تھیں تو کیا سوچتے ہوئے گئی تھیں؟ کہ اب ہو جائے گا علاج. پتہ تھا اپنا پاسپورٹ بنوا کے بنوایا پہلے پرسوں پاسپورٹ بھی بنوا لیا آپ نے. میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی, میں نے ان کو اپنی ٹیم سے کہا کہ ان سے رابطہ کریں کہ انہیں ہم نے بلانا ہے یہاں شان رمضان میں دوبارہ سے. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ بہن چونکہ ان کا علاج چنائی میں بھارت میں ہونا ہے, جو ان کا ٹرانسپلانٹ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئی ہیں, اس لیے کہ اب امید ہو گئی تھی کہ پیسے آ جائیں گے اور میں بھارت جا کے اپنا علاج کروا سکوں گی. تو وہ مومنٹ جیسے میں نے جیا یا میں نے برداشت کیا, وہ میں جانتا ہوں یا پروردگار جانتا ہے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا جی, کہہ رہی ہیں اب بھی ہو جائے گا. یہ تو ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ اب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہم نے ٹھیک کیا نا, بجائے اس کے کہ ہم آپ فون کرتی رہتی ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہاں بس اتنے ہوئے ہیں بیٹا, اچھا ہو جائیں گے, ابھی وہ ہو نہیں رہے. آسٹریلیا سے ڈاکٹر لقمان صاحب, ڈاکٹر لقمان ہے جی آسٹریلیا سے, آسٹریلیا کے نمبر سے ہمارے ساتھ بات ہم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا, آپ آسٹریلیا سے بات کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ کال لینے کا. میں انشاءاللہ میری سسٹر اور جو میرے بھائی ہیں آپ کے پروگرام میں, انشاءاللہ ان کو میں جب وہ 10 لاکھ ڈونیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑی مہربانی. 10 لاکھ روپے ڈاکٹر لقمان نے آسٹریلیا سے دیے ہیں. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں 99% کیسز میں لوگ کیش دے دیتے ہیں, اسی وقت ٹرانسفر کر دیتے ہیں, فون کرتے ہیں, اپنے کریڈٹ کارڈ سے چارج کروا دیتے ہیں. یہ شاندار پاکستانی ہیں, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر سے بھی. لیکن یہ لوگ جو بہت کم ہیں, بدقسمتی سے ان کی وجہ سے ہم پہچانے جاتے ہیں. ان کا منہ توڑنا بہت ضروری تھا, اس لیے بھی اس شخص کا چہرہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. پیسے تو ہو ہی جائیں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا, بڑی امید اور بڑی آس ہے پروردگار کے کرم سے. لیکن ان لوگوں کو نیچا دکھانا, ان بدبختوں کا سر شرم سے جھکانا بہت ضروری ہے, اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستانی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. ہم پاکستانی اپنے ملک کے لیے, اپنی مٹی کے لیے, چاہے پاکستان میں ہو چاہے پاکستان سے باہر ہو, محبت رکھتے ہیں. اور یہ محبت جو آپ نے آسٹریلیا سے دیکھی ہے, پاکستان کے باہر سے جتنی بھی کالز ہوتی ہیں, یہ اصل میں پاکستان سے محبت ہوتی ہے, اپنے وطن سے محبت کا جذبہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر لقمان نے 10 لاکھ اناؤنس کی. ایک اور کال تھی, بتائیے گا. لاہور سے ایک اور کال, انہوں نے 50,000 روپے کا کہا ہے. فرحان صاحب ہے کراچی سے, انہوں نے 2 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ کی ہے. ہاں اچھا, ایک درخواست کی, ذرا فریم بنا لیجیے کیونکہ اسے ہم سوشل میڈیا پہ بھی ڈالیں گے. اس پیکج میں آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی دیکھ رہے ہیں, ڈونیشن ہاٹ لائن بھی دیکھ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے میرے دوستوں کے لیے, احباب کے لیے, کہ آپ چاہیں تو براہ راست ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کر کے میرا نمبر لے لیجئے,
آپ چاہیں تو براہ راست جس فیملی کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان فیملیز میں سے ان کا نمبر لے لیجئے, ڈائریکٹ رابطہ کر لیجئے, ہم آپ کا رابطہ کروا دیں گے. جیسے آپ کی تسلی اور تشفی ہو آپ ڈونیٹ کیجئے گا اس طرح سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اطمینان کرنے کے بعد. تو یہ نہیں کہ اس سیگمنٹ میں اگر یہ معاملہ ختم ہو گیا, سوشل میڈیا پہ جب ہم آپ کے پاس آئیں گے اسی پیکیج کو لے کے تو اس میں جتنی ڈیٹیلز آپ دیکھ رہے ہیں نیچے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بالکل بڑی آسانی کے ساتھ. بالکل صحیح صحیح. تو پھر ہم ابھی اس کو اس جی اچھا, ایک بندہ خدا ہے وہ نام نہیں بتا رہے اپنا, انہوں نے 2 لاکھ روپے کی اناؤنسمنٹ مزید یہ جمع بھی کرتا رہے گا بھائی, یہ ذرا بتاتے رہے گا. اور جناب دیکھیں ایک طرف یہ بدبخت انسان ہے جس پہ ایک ماں تو بہرحال ہدایت کی دعائی کر رہی ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں پھر سچ بول رہا ہوں, کوئی قانون کوئی اخلاقیات اگر اس کی کوئی سزا بھی دینا چاہتی ہے مجھے, وہ باہر نکل کے مجھ پہ مقدمہ بھی کروانا چاہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں, اس کے لیے میں ایک رات حوالات بھی گزارنے کے لیے تیار ہوں. میں نے تھپڑ مارا ہے اسے, میں تو ایمانداری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں, مجھ سے تو نہیں برداشت ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کے, لیکن ایک ماں ہے وہ ہدایت دے رہی ہے اور آپ لوگ تھپڑ مار رہے ہیں اپنے طریقے سے ڈونیٹ کر کے اس کو نیچا دکھا کے. تو ایک بہت زوردار تماچا پڑا ہے ابھی اس کے منہ پہ اس بندہ خدا کی جانب سے کہ جسے ہم روزانہ دعائیں دیتے بھی ہیں, آپ کی دعائیں دلواتے بھی ہیں, ان کے صاحبزادے کے لیے, ان کے بیٹے کے لیے. نام وہ نہیں لینے دیتے, لیکن آج میں ان سے درخواست کروں گا کہ کل کم سے کم وہ مجھے وہ اجازت دیں, بلکہ میں ان سے لڑائی کروں گا آج اس بات پہ. ان سے ہمارا راہ و رسم بھی ہے, جب وہ اناؤنس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے ہمارے پاس آ گئے, ان کی جگہ پہ سمجھ لیں کہ کیش آ گیا. تو اس بندہ خدا نے یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ویسے تالیاں بجوائیں گے اور بعد میں پتہ لگے گا کہ کوئی نہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں, ہم ان سے ملتے ہیں, ہم ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ ہمیشہ خوشیوں ہی میں رکھے ان کو. انہوں نے 25 لاکھ روپے اناؤنس کیے ہیں جی ماشاءاللہ, اور اس کا مطلب ہے 25 لاکھ آ گئے. یہ 25 لاکھ روپے ہمارے پاس ہیں, اس کا مطلب ہے زبردست جی. واو جناب 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 جناب. تو یہ جذبہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ تو کنٹینیو رہنے والا ہے. اور میری بہن سہرش نے کہا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کا علاج ہوگا, اس کے بھائی اقرار الحسن کو بھی یہ یقین ہے کہ ان کا علاج ہوگا, اور مجھے اپنے اس بھائی کے لیے بھی یہ یقین ہے کہ اس کا علاج ہوگا, اس لیے کہ مجھے پاکستانیوں پر یقین ہے, اس لیے کہ مجھے آپ لوگوں پر یقین ہے, اور انشاءاللہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ یہ یقین کبھی ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے برس یہ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خوشی میں خوشحالی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا. بٹ صاحب وہ بندہ کدھر ہے ادھر سے؟ بڑا دکھ ہو رہا ہے اقرار کی بات سن کے, اور جس طریقے سے یہ سارا معاملہ ہوا, اور آپ کو بھی ساری سٹوری کا پتہ ہے کیسے ہمیں کامران بھائی کا میسج آیا, پھر اس کو پکڑا, ساری لمبی سٹوری ہے. یقین کریں کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص ایسا کرے گا. جب اس سے ملے اس وقت وہ پولیس کی تھانہ ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ کی حراست میں ہے, تھانہ ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ. آپ چاہیں تو تسلی یہ بھی تسلی کر سکتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے کہ ہم نے کوئی. میں جو میری یہاں بہنیں اور جو مائیں جن کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے, مجھے بڑا افسوس ہے, لیکن ایک بات پہ اقرار پہ ہم مطمئن ہیں, کم سے کم ایسے وسیم بھائی جو ایسا بھیانک چہرہ ہے اس کو سامنے ہم لے آئے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے. اگر یہ چہرہ سامنے نہ اللہ نے حوصلہ دے دیا, ورنہ بیچ میں یہ آپشن بھی تھی کہ چھوڑو یار کیا دکھانا ہے, رہنے دیں. وہ تھوڑی ہمیں محنت کرنا پڑی, لیکن ہم اس کو سب سامنے کیمرے کے لے آئے. اور مجھے جو افسوس ہوا نا وہ یہ ہوا کہ اس سے پہلے یہ جنید بھائی محروم کے ساتھ بھی ایسا کر چکا تھا وہ شخص, اور نمبر تبدیل کر چکا تھا یار. ہاں اس کے نمبر تبدیل کر چکا تھا. باقاعدہ کہ ایک ایجنڈا اس کی خیر انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے انشاءاللہ, لیکن اب جب اس کو قانون کتنا کہاں تک پہنچاتا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن جس طریقے سے صبح شام یہ عوام تھو تھو کرے گی نا تو یقیناً پچھتائے گا کہ میں نے کیا کیا. اس بات میں ضرور پچھتائے گا. دلیل و خوار ہوگا, ہو رہا ہے, اور یہاں بھی اور آخرت میں بھی سائبر کرائم کا پرچہ بھی اس کے اوپر ہوگا. ایک مقدمہ درج ہو گیا, انشاءاللہ یہ لوگ اللہ اور ان کا معاملہ ہے, لیکن ان کو ذلیل و خوار ہم انشاءاللہ. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں جو اناؤنس کر کے نہ دے سکے کسی وجہ سے, ہمارے لیے وہ بہت قابل احترام ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, لیکن جب فون ہی اس نیت سے کرے, مذاق کی نیت سے, دھوکے کی نیت سے, تو پھر کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے. بشارت صاحب ہیں قطر سے, انہوں نے بھی 2 لاکھ روپے اناؤنس کیے ہیں, تو یہ تو ماشاءاللہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے. اور مظہر صاحب نے 1 لاکھ, ارم صاحبہ نے 1 لاکھ چل رہا ہے. ہم بس اس طرح کریں گے کہ آج رات تک یا پھر کل تک اپڈیٹ دے دیں گے لوگوں کے ہمارے پاس. لیکن روکیے گا مت, ٹوٹل 1.46 کروڑ روپے تھے. جتنی مدد ہو سکتی ہے اتنا اچھا ہے, یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں آج اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے کہ آپ کی ایک ایک پائی ایمانت داری کے ساتھ, دیانت داری کے ساتھ, جہاں جہاں خرچ ہونی چاہیے
وہیں خرچ ہوگی. آپ کی امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی, چاہے اماؤنٹ ہم ایکسیڈ کیوں نہ کر جائیں. تو ہاتھ روکیے گا مت, نیت کر لی ہے تو بسم اللہ کیجیے گا, ڈونیٹ ضرور کیجیے گا. بس یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ فیملیز, ان کے علاوہ باقی فیملیز, ان کی بھی بھلائی ہو جائے گی انشاءاللہ. چلے جناب, تو ہم نے اس سیگمنٹ کا جب آغاز کیا تھا تو بہت ہم کنفیوز بھی تھے, یہ بولیں گے وہ بولیں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے کیا کہ, لیکن جب اس سیگمنٹ کا اختتام کر رہے ہیں تو بہت ایک خوشخبری بھی سنا دیں. ایک بچی والیہ جو تھی, جو سن نہیں سکتی تھی, 25 لاکھ روپے اس کے لیے چاہیے تھے. آج الحمدللہ صبح اس کا آپریشن ہو گیا ہے. آپ آغا خان اسپتال سے تسلی بھی کر سکتے ہیں, اور ہم آپ کی ملاقات بھی کسی وقت کروا دیں گے. اس رمضان میں بھی الحمدللہ بہتری کا کام پروردگار کے کرم سے شروع ہو گیا. لیکن ایک آخر میں بات کروں گا, آپ کو جس بات کو میں کریڈٹ دیتا ہوں, جس طریقے سے آپ گجرانوالہ آئے اور جیسے بھاگے. ہم رات شام 7 بجے کی فلائٹ سے میں ٹرانسمیشن کر کے گیا, پہنچا, لگائی اسے, اور لگانے کے بعد پھر میں خود کی فلائٹ سے طریقے سے آپ نے وہ جو آپ نے جس طریقے سے جذبات کا اظہار کیا, وہ جب ہمیں دکھ ہو رہا تھا, لیکن وہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی, یقین کریں وہ ہر شخص, پہلے میں نے پولیس والوں کو دیکھا ہے, حالانکہ پولیس والے اتنے نہیں ہوتے, انہوں نے کہا جی اس بندے کو مارنا چاہیے, یہ زیادتی کی ہے. تو میں انشاءاللہ اللہ ان کا بڑا سبب بنے گا. نہیں وہ بڑی بہن بڑی پر امید ہے اللہ اس کو, میری بہن بہت. اور جو ہم جو کر سکتے ہیں, میں نے جس طرح آپ سے بہن ہم نے نہیں بتانا تھا, میں نے صرف اس لیے بتایا کہ وہ بچی کا آپریشن ہم کروا سکتے تھے. 40-50 ہزار روپے کا خرچ تھا انیشلی, وہ ہم نے ٹیم نے مل کے کروا دیا گیا. چلیں ڈونیشن تو بعد میں آتی رہے گی, اس بچی کا ہاتھ عید سے پہلے ٹھیک. تو جو ہماری اوقات پروردگار دعا کریں, جتنی بڑھتی جائے گی اتنا کوشش کریں گے, اس میں بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن آپ کی مدد کے بغیر یہ معاملات ہم حل نہیں, ہم بے بس تھے, اس لیے آپ کے سامنے لانا پڑا. ورنہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی پروردگار کوئی قارون کا خزانہ دے دے تو ہم یہ سیگمنٹ ہی ختم کر دیں, بس اس سے نکال کے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. اور اللہ کرے کبھی ایک وقت آئے کہ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہی نہ رہے انشاءاللہ. تو ہم آپ کو انشاءاللہ کل کے نیکی کے سیگمنٹ کے آغاز میں پوری اپڈیٹ دے دیں گے اس حوالے سے کہ کتنا کچھ جمع ہوا اور کیا کچھ ہوا. ہم ابھی آج اس سیگمنٹ کو آبویسلی ہم نے ویسی ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا ہے, ابھی بھی بہت بات ضرورت کی, لیکن ہمیں ظاہر کلوز کرنا ہے بشریات کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمارے سارے سوشل میڈیا کے پیجز پہ, ARY کے بھی, میرے ذاتی آپ سے بھی میری ریکویسٹ ہے, ہم سب پہ یہ پیکیجز ڈال دیں گے. آپ جب دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اس پہ بھی جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیجیے, ہم کل اپڈیٹ بھی کریں گے آپ کو انشاءاللہ. جزاک اللہ. بس ٹھیک. اور مجھے بتا رہے ہیں کنٹرول میں کہ وہ ایکسس کال آ رہی ہیں, مستقل کال آ رہی ہیں, تو ہم نے تو جتنا مایوس تھے آپ لوگوں نے اتنا ہی ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا الحمدللہ. ایک اتنی بھرپور تالیاں بجائے گا بریک پہ جاتے ہوئے جو ایسے تمام لوگوں جو بہت کم ہیں ان کے منہ پر تماچا ہو, اور جن لوگوں نے مدد کی ہے ان کے لیے سلام ہو تمام پاکستانیوں. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.